بدکاریوں کی وجہ سے، کمزوریوں کی وجہ سے، اور پھر بہت بڑے مالداری سے میرے مراد اس کے ذخائر، ان کی وجہ سے کہیں مس سانڈوں کی کشمکش کا میدان نہ بن جائے۔ ہم نے بار بار ریکویسٹ کی تھی کہ ہمارے حکمرانوں کی عقل کا امتحان ہے، پاکستان کے حکمرانوں، افغانستان کے حکمرانوں، ایران کے حکمرانوں، بلکہ ہمارے ساتھ سنٹرل ایشیا میں جو ہمارے کے مسافر ہیں، ہمسائیگان ہیں چین سمیت، ہم سب کی عقل کا امتحان ہے کہ کس طرح ہم اپنے خطے کو ان مس سانڈوں کی جنگ کے میدان بننے سے روک سکتے ہیں۔ بدقسمتی سے آپ کو پتہ ہے پاکستان، ٹھیک ہے پاکستان جب سے بنا ہے مشکلات میں ہے، آئین بننے نہیں دیا گیا، پھر بنایا، پھر بگاڑا، پھر نہ کیا، لیکن اب کے جو انتخابات ہوئے اس میں جس ڈٹائی سے، جس دلیری سے اور جس الفاظ سخت منہ پہ آتے ہیں دکھ ہوتا ہے، باقاعدہ 25 کروڑ انسانوں کے اس ملک کو، عوام کو زر اور زور کی بنیاد کے، ڈنڈے کی بنیاد کے دہشت زدہ کر کے عوام کا مینڈیٹ چھینا گیا۔ جو پارٹی یا جو لوگ الیکشن جیت رہے تھے، آپ سب آپ کی نمائندے بیٹھے ہوئے تھے، 9 بجے کے بعد اچانک معاملات بدلتے گئے۔ پھر 1 سال ہوا، جو اس میں بھی ہم نے بڑی کوشش کی، پھر جو لوگ پاکستان سے محبت کرتے تھے یا جو لوگ عوام کی حکمرانی کے طرفدار تھے، انہوں نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کی بنیاد ڈالی، اور پھر ہم کوشش کرتے رہے، اس وجہ سے کہ پاکستان کی حالت بہت پتلی ہے۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ یہ ہے، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اپنی وہ کی ہوگی، ورلڈ کی رپورٹ یہ ہے کہ پاکستان میں 47.5 45.7 یا 45.5% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ 45 یعنی تقریباً آدھے، 25 کروڑ انسانوں میں سے 10 کروڑ 12 کروڑ انسان، ورلڈ بینک کی رپورٹ یہ ہے کہ غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ غربت کی لکیر تو آپ سمجھتے ہیں غربت کیا ہوتی ہے۔ جس ملک میں 10 کروڑ انسان سے زیادہ غربت کی لکیر سے نیچے ہو، وہاں اس قسم کی خرمستیاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن۔ یہ فاقہ مستیاں جو ہم نے شروع کی ہیں، جس نہج پہ ہم نے اپنے ملک کو پہنچا دیا ہے، وہ فگر انسانی ذہن نہیں بیان کر سکتا، جتنے 1000 ملین ڈالر ہم کو مقروض ہیں۔ پتہ نہیں 70,000 ہے، 50,000 ہے، 60,000 ہے، میں بھول رہا ہوں، اتنے ارب ڈالر ہم مقروض ہیں۔ پرسوں یا ترسوں ایک شریف آدمی نے، امریکہ کا تھا یا میں بھول رہا ہوں، امریکہ کا تھا یا انگلینڈ کا تھا، اس نے تجویز دی تھی کہ پاکستان کے وہ لوگ جو حکومتوں میں رہے ہیں، سرکاری ملازمین چاہے فوجی ہوں چاہے عوامی ہوں، جن کے وسائل سے زیادہ ان کے وہاں جائیدادیں ہیں، جس ملک میں بھی ہیں، ان کو ضبط کر کے اس سے IMF کا قرضہ منہا کیا جائے۔ امریکن تھا، کوئی 2 دن 10 دن پہلے بہترین تجویز پیش کی تھی اس نے کہ سارے ان کی جائیدادیں ضبط کر دو۔ ہمارے یار لوگ، ابھی بجٹ پاس ہوا ہے، میں نہیں گیا ہوں، میں نہیں گیا،
یا سینٹرل کمیٹی کی اجلاس تھی. میرا تو ایمان تھا, میرا ایمان تھا کہ میرے ساتھی, میرے دوست جو ہم قومی اسمبلی کے ممبران ہیں, جو ہم اپنے آپ کو ان لوگوں میں سمجھتے ہیں کہ ہمارے مینڈیٹ کے ساتھ مذاق ہوا ہے, میرا ایمان تھا کہ وہ اس بجٹ کو پاس ہونے نہیں دیں گے. سیدھا اسپیکر کے اس پہ چل کے کہ بابا ایک لفظ نہیں بولو گے تو جب تک پاکستان کے ساتھ, عوام کے ساتھ ہمارا رابطہ, وہ جب تک آئین کی بحالی نہیں ہوگی ہم آپ کو پاس کرنے نہیں. پتہ نہیں کیا ہوا, بہرحال انہوں نے ٹیبل کر دیا. آپ نے پڑھا ہے اس میں کیا ہے, 2 مدے قرضوں میں اور IMF کے قرضوں میں اور ہمارے دفاع میں سارا بجٹ فارغ. کیا کہیں گے لوگ, کیا کریں گے؟ یہ عدلیہ چھٹی, پریس پہ پابندی, جنہوں نے وفاداریاں نہیں بیچی یا نہیں بیچنا چاہتے وہ زیر عطاب, اور جو بکر عید کے بکروں کی طرح ہر مارکیٹ میں بکنے والے لوگ ہیں یا ہر منڈی میں لوگوں کو خریدنے والے لوگ ہیں, وہ پاکستان کے دفتر خارجہ, وہ دفتر فلانا, وہ دفتر فلانا, اس کے ذمہ وار وہ بلکہ ان کے وہ ہیں. کون؟ ہمیں اس پہ بھی دکھ ہے. غربی دنیا جو جمہوریت کا ڈنڈورا پیٹتی ہے, جو جمہوریت کے لیے پروپیگنڈا کرتی ہے دنیا میں, کم سے کم ان کو اس غیر نمائندہ حکومت کے ساتھ رابطے نہیں رکھنے چاہیے تھے. آپ کو پتہ ہے, آپ کے وسائل ہیں, آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے یہ حکومت بنی ہے. آئین پاکستان کی جس طرح دھجیاں اڑائی گئی ہیں, عدالت کے نظام کو جس طرح بگاڑا گیا ہے, جس طرح پی کا ایکٹ اس میں پریس کی آزادی پہ پابندیاں لگائی گئی ہیں, یہ سب اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم سب نے مل بیٹھ کے اس انلیجیٹمیٹ حکومت کو گرانا ہوگا, یا اس کے گرانے کے لیے کچھ کرنا ہوگا, ورنہ پاکستان گر جائے گا خدا نہ خاصا, ورنہ پاکستان بالکل بیٹھ جائے گا. ہم پاگل نہیں ہیں, ہم پاگل نہیں ہیں. آپ سوالات پوچھیں گے, میں جواب نہیں دے سکوں گا. ابھی جو کچھ ایران میں ہو رہا ہے, جو کچھ ہوا ہے, اس کا تقاضا یہ ہے کہ پاکستان میں ملی یکجہتی ہو, پاکستان کے عوام اور اقوام میں اتحاد ہو, پھر شاید ہم اس مشکل کا مقابلہ کر سکیں گے. ورنہ کیا ہوگا؟ ہمارے گھر میں, ہمارے ہمسائے میں جو کچھ ہو رہا ہے, اہم ترین لوگ مارے گئے ہیں, اہم ترین انسٹالیشن پہ بمباریاں ہوئی ہیں, خدا نہ کرے, خدا نہ کرے. ہم پہ یہ الزام ہے, ہم پہ یہ الزام ہے کہ ایران جو کچھ کر رہا ہے, لیبیا جو کچھ کر رہا ہے, یا شمالی کوریا جو کچھ کر رہا ہے, یہ ریوڑیاں ہم نے دی ان کو. یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں. وہ they don't forgive, they don't forget. وہ نہ آپ کو معاف کریں گے نہ بھولتے ہیں. اس سے پہلے خدا نخواستہ, اس سے پہلے کہ ہماری طرف لوگوں کا اس سے پہلے ضروری ہے کہ پاکستان میں ملی اتحاد ہو. ملی اتحاد اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک شہباز اینڈ کمپنی کی حکومت ملک کی بچاؤ کی خاطر, ملک کی استقلال کی خاطر, ملک کی آزادی کی خاطر, آئین کی بالادستی کی خاطر حکومت سے پیچھے نہیں ہٹتی. میں بار بار یہ اپیل کر چکا ہوں, گسے پیچھے الفاظ ہے میرے, میں اب بھی اپیل کرتا ہوں میاں نواز شریف سے کہ وہ کم سے کم ایک اسٹیٹمنٹ کی حیثیت سے بات کو سمجھتے ہیں. وہ مہربانی کریں اپنے یاروں کو, دوستوں کو, پیپل پارٹی, ان QM جو بھی پارٹیاں کو سپورٹ کر رہے ہیں, ان کو سمجھائیں کہ یہ چلنے والی بات نہیں ہے. جس پارٹی نے الیکشن جیتے ہیں اس عمران خان 2 سال پورے ہو گئے, 2 سال پورے ہو گئے. اگر ان حالات میں, خدا نخواستہ اگر ان حالات میں پاکستان کو کچھ ہوتا ہے, تو جو
قوتیں اس حکومت کو سپورٹ کرتی ہیں, فوجی ہوں یا سول ہوں, they will be responsible for that. وہ پشتوں میں کہتے ہیں کہ کسی اور زبان میں الفاظ کچھ اور ہوں گے, پشتوں میں کہتے ہیں کہ جنگ کے دن گھوڑے نہیں وہ کیے جا سکتے, وہ کہتے ہیں موٹے کرنا یاد کرنا, اس پہلے سے تیار کرنے ہوتے ہیں. ہم اس لیے آئے تھے, ہماری مرکزی کمیٹی نے وہ کیا تھا, اس کا مقصد یہی تھا کہ بابا یہ ملک اب بھی پاکستان کے عوام میں یہ سکت ہے, پاکستان کے عوام میں یہ طاقت ہے, پاکستان کی جوڈیشری میں, پاکستان کی پریس میں یہ طاقت ہے کہ ہم اس ملک کو چلا بھی سکیں گے اور بچا بھی سکیں گے. اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ یہاں آئین کی بالادستی ہوگی, پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگا, ووٹ سے منتخب جو پارٹی ہے جس کی شکل آپ کو پسند ہو یا نہ ہو, مجھے پسند ہو یا نہ ہو, جن لوگوں کو جن پارٹیوں کو ووٹ دیا جاتا ہے وہ برسر اقتدار ہو, داخلی و خارجی سیاست کا مرکز پارلیمنٹ ہو, یا رہنے والے اقوام اور عوام جو بھی ہیں روٹی کپڑا اور مکان کے منتظر لوگ, ان کے مسائل کا حل ہو, اور ہر صوبے میں ہر قومی یونٹ میں جو اللہ پاک نے نعمتیں پیدا کی ہیں اس پہ کم سے کم پہلا حق ان کے بچوں کا آئینی تسلیم شدہ ہو. میٹنگ بلائی گئی بڑی دیدہ دلیری سے, یورپ کے لوگوں کو بلایا گیا اسلام آباد کے اس حال میں کہ بسم اللہ, ہمارے پہاڑ, ہمارے ریگستان دنیا جان کی نعمتوں سے بھرے پڑے ہیں, سونا چاندی پتہ نہیں ایسے دیہات جن کے میں نام نہیں جانتا, یہاں بڑے پڑے آئیں, ایکسپلور کریں اور IMF کا قرضہ اتاریں. بابا ایسا نہیں, خدا کو مانو, ایسا دکھاؤ مال نہیں ہے لوگوں کا. یہ زمینیں پشت سے قوموں کی اب زمینیں ہیں. پنجاب کا وطن پنجاب کے عوام کا ہے, سندھ کا وطن سندھ کے عوام کا ہے, بلوچ وطن بلوچ کے عوام کا ہے, پشتون وطن پشتون عوام کا ہے. ہزاروں سال سے ان کو پوچھے بغیر, ان کو حصہ دیے بغیر خیر ہے یہ کون آئے گا؟ یعنی آپ قصدن اور رمضان اس ملک کو خانہ جدید کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. ایک انچ زمین پنجاب کی, سندھ کی, بلوچوں کی, پشتونوں کی ایک انچ زمین کا مالک معلوم ہے. قبیلے ہم فلانا ہے, گھر ایک دنیا جہان کی ہم لوگوں نے بھوک اور تکلیفیں برداشت کی. آپ آئیں گے اور بائی فورس ہمارے زمین میں یہ تو خرچیں گے اپنی شروع کرنی. ہم پہلے اس سب کے طور پہ تو صرف ریکویسٹ کر سکتے ہیں امریکہ سے, دنیا لوگوں سے کہ بابا خدا کو مانے. آپ نے اگر بات کرنی ہے, اگر بلوچ کے وطن میں کچھ ہے تو بلوچ عوام سے پوچھو, بلوچ عوام کا کچھ حصہ تو مانو اپنے وطن کا, پشتون عوام کا اس میں کچھ حصہ تو مانو. کس طرح سے IMF تمام بلوچستان کا بلوچ پشتون تمام ریکارڈ آپ جرنلسٹ ہو گئے, آپ کی ڈیوٹی بھی ہے. آپ تحقیق کریں کہ IMF کے اتنے بڑے قرضے کا کتنا حصہ ہمارے علاقے میں سب ہوا. ہم اچھے پاکستانیوں کی طرح یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اگر IMF کا ہمارے علاقے میں 10% خرچ ہوا تو ہم 20% دیں گے. اگر 10% بھی خرچ ہوا تو ہم 20% دیں گے. اگر 1% خرچ ہوا تو ہم 2% دیں گے. اگر 3% خرچ ہوا تو ہم 6% دیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ IMF کا قرض آیا, ہڑپ ہوا. یہی تماشا آپ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں, یہی تماشا آپ نے بلوچستان کے گیس کے ساتھ کیا. سوئی میں گیس نکلی, بکشی عورتیں اور مری عورتیں آج بھی توے پہ روٹیاں بناتی ہیں. پشاور خیبر پختونخوا ہائیڈل پاور 2 روپے سے بھی کم یونٹ بناتا ہے. 2 روپے سے میک اٹ 3 روپے, میک اٹ 5 روپے. یہاں سے جس طرح کوٹلپت نے بھٹو کو پھانسی دی تھی, یہ بجلی بھی کوٹلپت آ کے پھانسی کر دی جاتی ہے. پھر یہاں سے یہی بجلی 5 روپے میں یہ آدمی سوات کا ہے, یہ آدمی چرسدے کا ہے, یہ آدمی مردان کا ہے, یا پشاور کے اور لوگ بھی ہیں. 5 روپے یونٹ
پیدا کرنے والے کو اپنی بجلی کوٹ لکھپت کی پھانسی گھاٹ پہ پہنچا کے 55 روپے فی یونٹ دی جاتی ہے. 5 روپے میں بناتے ہیں, 55 روپے میں دیتے ہیں, وہ بھی ان گرمیوں میں 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ. اس طرح نہیں ہوتا. آپ نے کیا پریزیڈنٹ زرداری جو کچھ وہ کہے, پچھلے بجٹ اجلاس میں اس نے بالکل کہا تھا کہ یہ نہریں بننی چاہیے, جو سر کی نہریں تھیں. اس میں اس نے یہ کہا تھا کہ جو ادارہ ہے ICFC SIFC, یہ ادارہ وہ ہوگا. لیکن جب سندھی عوام بپھرے ہوئے سڑکوں پہ نکل آئے تو ان کو پیچھے ہٹنا پڑا. یعنی کیوں اپنے لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ سب نکل آئے اور مرد آباد زندہ باد؟ پھر نہیں سنبھالے جائے گا. ہم نہیں چاہتے کہ اس کمزور حالت میں خدا نخواستہ پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کریں, لیکن یہ حالت ہمیں قبول نہیں. آئین بالادست ہوگا. آئین کا دفاع ہم سے 10 دفعہ وہ دیا گیا ہے, حلف دیا گیا ہے. ہر فوجی نے اس کا حلف کیا. شہباز نہیں, سب جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں سب نے کیا. آئین کا میں دفاع کروں گا, آئین بالادست ہوگا, فلانا ہوگا. اور آئین ہمیں کہتا ہے کہ جو آدمی آئین کو مروڑتا ہے, جو آدمی معطل کرتا ہے, جو اس کے اوپر چڑھتا ہے, وہ کیپٹل پنشمنٹ کا حقدار ہے. ہمیں وہ طاقت نہیں صرف کیپٹل پنشمنٹ دیں گے, لیکن ہم نے آئین کا دفاع کرنا ہے. اس لیے ہم آئے تھے. میں ریکویسٹ کرتا ہوں, جوان شہید ہوئے ہیں, جی خبر ہے لکھا ہے, یہاں لکھا ہو سردار السلام و سردار نافع بازے کو اپنی کوئلے کی قریب ریموٹ کنٹرول بورڈ سے وہ کر دیا گیا. یہ اگر یہ لوگ جو بھی ہیں, یہ بھی ہوں یا ہمارے موجودہ حکمران ہوں, پشتوں میں ایک مثل ہے کہ طاقت سے گاؤں نہیں بسائے جا سکتے. جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے وہ ہارے ہیں. بار بار یہ سب فکرہ میں استعمال کر رہا ہوں. جہاں عوام اور افواج میں لڑائیاں ہوئی ہیں, فوج آ رہی ہے. جہاں چاہے اس کا لیڈر نیپولین تھا, نیپولین آ رہا ہے. ماسٹر ٹیٹو کے مقابلے میں جرمنی فوجی آ رہی ہے. عوام جب کسی چیز کے خلاف ہو جاتے ہیں, کوئی نہیں, ساواک ماواک یہاں شاعران فارغ ہو. تو ہم اس لیے آپ سے پاس آئے تھے. ہم نے وہ کیا تھا. ہمیں یہ نہیں کہ ہم بڑے بہادر ہیں اور فلانا ہے, بس ہمیں جمہوریت سے پیار ہے. ہمیں جمہوریت دو, ہمیں جمہوریت دو. جمہوریت کا وہ کرو, جو جیتا ہے اس کو مانو. دکھ ہوتا ہے نواز شریف جس تکلیف میں وہ آگے بڑھا اور جس ہمت سے انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا سلوگن دیا, پتہ نہیں کیا ہوا. وہ آدمی بے نظیر پارٹی, یہ چھوٹے بچے تھے, یہ بلاول بختاور, بالکل غریب جوان, ان کو لیے پھرتی تھی, کبھی فرانس کبھی لندن کبھی ڈیموکریسی. پتہ نہیں کیا ہوا, غریبوں کو مجبور کر دیا گیا اور کمپرومائز کے. سب دیکھ رہے ہیں. مجھے شرم آتی ہے اپنی لوگوں کے خلاف. 90 کروڑ میں ایک ووٹ, صرف ایک ٹک کا نشان. 90 کروڑ میں تو خوددار مند اور نال اور تنخواہ کا لسبیلا تک پتہ کتنے ہمارے غریب لوگ 3 مہینے روٹی کر سکتے ہیں. اور ایک 90 کروڑ نہیں, درجنوں 90 کروڑ. یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ کوئی پرنٹنگ مشین ہے تمہارے پاس؟ پرنٹنگ مشین ہے. عام غریب آدمی کی تنخواہ وہ نہیں ہے جتنی ہماری بڑی گاڑیاں ہیں. آپ یقین کریں, میں جب گاڑی میں پیٹرول جاتا ہوں بڑا دکھ ہوتا ہے. 20,000 سے اوپر ہوتا ہے ایک ٹینکی. اور جو آدمی یہ بڑے ٹیلی فون استعمال کرتا ہے, اس کا بل یہ بھی 25,000 سے زیادہ. یہ جو ہم ولائکی لسی
शौक हमारे यार लोग जो शौक करते हैं उसकी एक बोतल 60,000 से ऊपर। अभी 60,000 रुपये आप 1-2 घंटे की दावत में उड़ा दें और बस लिखे पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान को बचाओ, अल्लाह से भी धोखा, फलाना से भी धोखा, चोरी डकैती से बिल्डिंगें बना के हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी। कहर भाई इन बिल्डिंगों में मत घुसो, मेरा ईमान है ये बिल्डिंगें अल्लाह गिराएगा, मुफ्त में मरेंगे। ये अपनी झोंपड़ियों में रहो, गुजारा करो, अल्लाह पाक से इमदाद की अपील करो। आप यकीन करें दुख होता है, यानी हम क्या करें, रोटी कपड़ा मकान या एक शरीफ आदमी की घर चादर और चारदीवारी, ये एक स्टेट की जिम्मेवारी होती है। जो स्टेट अपने सिटीज़न की इज़्ज़त की हिफाजत नहीं कर सकता, जो स्टेट अपने गरीब बच्चों के खाने का बंदोबस्त नहीं कर सकता, दे हैव नो राइट टू गवर्न। ये दुनिया का कानून, ये दुनिया का कानून है। आप भी हमें नहीं दे रहे, हम अपनी मेहनत से जो कुछ कोशिश कर रहे हैं उसके लिए आप हमें नहीं छोड़ रहे हैं, हम करें क्या? हमारे पास बॉर्डर है बलूच इलाके का भी, बलूच इलाके में भी, पश्तून इलाके में भी, सिंध में भी, फलाना में भी इंडिया का बॉर्डर है। आपने कल लड़ाई लड़ी हिंदुस्तान से, एक दूसरे के शेरों को आपने निशाना बनाया, बड़े बड़े मिसाइल और बड़े बड़े ड्रोन पता नहीं क्या क्या बोला पहन के। आज भी लाहौर और हिंदुस्तान बॉर्डर के दरमियान पुल चल रहे, और हमारे किफ्तान हो या लसबेला हो या चमन हो या दुबंदी हो, अंगूर अड्डा हो, तकरीबन 8, 9, 10 हमारे आउटलेट्स हैं अफगानिस्तान के साथ। या बलूच इलाके में भी 3-4 आउटलेट्स हैं। बाबा इतना हक तो हमारा है, अगर कोई हमारा बलूचिस्तान का बलोच, कोई सिंधी, कोई सराइकी, कोई पश्तून, कोई बला बतर हेरोइन की स्मगलिंग करता है गोली मार दो, असले की स्मगलिंग करता है गोली मार दो, कोई और गलत काम करता है गोली मार दो। अगर वो वहाँ से एक चीज़ यहाँ लाना चाहता है, अपने बच्चों का पेट पालना चाहता है, उसके लिए भी हमें नहीं छोड़ेंगे, हम क्या करें? हाँ बिस्मिल्लाह, कस्टम हाउसेस बनाए इन आउटलेट पे, इस तरफ भी उस तरफ भी। पश्तून इलाके का कमरदीन कॉलेज है, बिल्कुल गजनी के बिल्कुल सामने है, खोस्त बन्नू के सामने है, कंदहार यहाँ है, ये चमन चीन के नज़दीक हमारा ये कंदहार के सबर्स है, यहाँ आउटलेट्स हैं, वहाँ भी कस्टम हाउस बनाओ, यहाँ भी बनाओ। हम दुबई से लाएंगे, कंदहार पहुँचाएंगे, वहाँ से तमाम पश्तून बलोच इलाके में यहाँ लाएंगे, जो चीज़ गुजारा करती है, जो चीज़ वो करती है, हमसे टैक्स लेंगे। हम गरीब, ईरान का चॉकलेट क्या होता है, ईरान की लस्सी, ईरान का चॉकलेट, ईरान की लस्सी, ईरान का फलाना, ये हम पहुँचाते हैं लाहौर, हमारे लोग पहुँचाते हैं कराची। ईद के दिनों में जब लोग बस दुनिया जाके, मैं क्या करूँ, मेरा सामान मैं इस गोदाम में रखूँगा, इन गोदामों को बिल्कुल माने गनीमत की तरह लूट लिया जाता है, अरबों का सामान। हमें बाकायदा यानी हमारे बच्चों को, हमारी कौमियतों को ज़िंदगी की उससे मुकाबला कर दिया, हमारी जीत के लिए मसला। हमें अपने बच्चों को पढ़ने का जो हमें अल्लाह ने रास्ते दिए, उन पर भी अब कदम लगा रहे हैं, क्या करेंगे? जो बिकता है बेड़े की तरफ, उसकी तरफ तुम 70 करोड़ देते हो, जो अपने हाथों से कुछ कमाना चाहता है, वहाँ से कुछ लाना चाहता है, फलाना यहाँ कुछ 2 गैलन पेट्रोल, यहाँ अल्लाह की पेट्रोल यहाँ की ज़रूरत है, मैं वहाँ से लाना चाहता हूँ, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये फैमिली कमाती है रोज़ाना, तुम्हारा क्या नुकसान होगा? या जो भी है, इन सब चीज़ों में मेहरबानी करें, आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमारी रहबरी करें। आप हमारे जर्नलिस्ट हैं, आप हमारे वकील हैं, आप हमारे प्रोफेसर हैं, आप हमारे दानिश्वर हैं, हमारे रहनुमाई करें, लिखें, अखबारों में लिखें, वकील वो करें। अगर हम गलत हैं, हम हमें कहें कि गलती ना करें, हम क्या करें? स्टेट इनकार कर रही है, स्टेट कहती है कुछ नहीं, हम खुद लाना चाहते हैं, ला रहे हैं, वो आप लूट लेते हैं।
اور اگر میں آپ کی مرلی بجاؤں تو میں بھی اچھا پاکستانی ہوں. بالکل وہ روم والے کے روم جل رہا تھا اور نہرو بنسری بجا رہا تھا. شہباز کو ریکویسٹ کرتا ہوں بابا یہ بنسری نہیں چلے گی, اس کی آواز بند ہو جائے گی, پھر منٹیں کرو گے آپ کو راستہ نہیں ملے گا. یہ میرے بھائی بہت شکریہ. میں نہیں چاہتا. آئین سوشل سماجی معاہدہ ہے. جس طرح ایک گھر میں ایک معاہدہ ہوتا ہے, ایک گاؤں میں ایک معاہدہ ہوتا ہے, اس معاہدے کو توڑنے کا کسی کو نہیں ہے. سماجی معاہدہ ہے. اگر آپ یہ کریں گے تو ہمارا یہ راستہ ہے کہ ہم پھر اعلان کر دیں کہ ہم نئے سماجی معاہدہ چاہتے ہیں. نرم ترین تجویز میں نے دی ہے کہ بسم اللہ کریں, جو بھی جمعہ تحریک انصاف والے مناسب سمجھیں, اس جمعے سے ہم جمہوری قوتیں یہ فیصلہ کریں کہ پاکستان کے تمام ان مسجدوں میں جہاں جمعے کی نماز ادا کی جاتی ہے, ہم جمہور پہ یقین رکھنے والے, آئین کی بالادستی پہ یقین رکھنے والے, اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والے, ہم ہر جمعے میں کم سے کم نکلے آئین کی بالادستی زندہ باد, دہشت گردی زندہ باد, شہباز کے لیے جو کچھ کہنا ہے کہ فلانا کریں. اگر ہم پاکستان میں 1 لاکھ سے زیادہ مساجد ہیں, میرے پاس صحیح عدد شمار نہیں ہے, اگر پاکستان میں 1 لاکھ مساجد ہوں اور ہم ہر مسجد سے 200 آدمی نکالیں, خزدار میں بھی, نوشکی میں بھی, پشتون آباد میں بھی, کنداری بازار میں بھی, مستنگ میں بھی, کم از کم ہر روز 2 کروڑ انسان نکلیں گے. چترال میں نکلیں گے, کوہستان میں نکلیں گے, فلانا میں نکلیں گے, شمن میں نکلیں گے. یہ میں کم وہ کر رہا ہوں. 2 کروڑ انسان اگر ہر جمعے کو نکلے اور آرام شرافت سے یہ کہیں کہ ہم آئین کی بالادستی چاہتے ہیں, ہم انسانی حقوق چاہتے ہیں, ہم یہاں پریس کی آزادی چاہتے ہیں, ہم یہاں عدلیہ کی آزادی چاہتے ہیں, اس آواز کو کوئی نہیں دبا سکتا. اس آواز کو دنیا کی وہ دیکھیں گی.